اللہ رب العزت نے ہمیں پیران اعظام کی تبلیغ کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ رب العزت نے ہمیں محمد عربی کے دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ اتنا پرفتن دور ہے کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح ہم پیر کی تبلیغ میں مصروف ہوں۔ ابابسی وقار کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ حضرت قبلہ پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پرانوار کی منتقلی کے حوالے سے میں نے گفتگو کی تھی، جو آپ نے ملاحظہ فرمائی تھی۔ اس میں نے آپ کے سامنے ایک شرعی مسئلہ سامنے رکھا تھا، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ یہ دور ایسا چل رہا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح ہم شریعت کی تبلیغ نہیں بلکہ پیر کی تبلیغ کرنے میں مصروف ہیں۔ کچھ ایسے کمنٹس مجھے موصول ہوئے، واٹس ایپ کے اوپر بھی کچھ ایسے میسیجز آئے کہ اگر میں وہ اسکرین کے اوپر رکھتا تو مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں وہ آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا، لیکن صرف بتانا مقصود یہ ہے کہ بہت دکھ ہوا کہ میں نے آپ کے سامنے ایک شرعی مسئلہ رکھا، لیکن آپ نے ایسی بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا، بد زبانی کا مظاہرہ کیا کہ اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے۔ ایسے الفاظ بھیجے گئے، ایسے کمنٹس کیے گئے کہ میں نے ان کو فوراً ڈیلیٹ کر دیا۔ بالکل یہی بات اعلیٰ حضرت قبلہ پیر مہلوی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ارشاد فرمائی جب آپ سے سوال کیا گیا کہ حضور ہم نے سنا ہے کہ جو آپ کا پیر خانہ ہے وہ مزارات کے سجدے اور طواف کی اجازت دیتا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ تو اس کے جواب میں اعلیٰ حضرت قبلہ پیر مہلوی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا، آپ نے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے پیر خانے کو تمہاری نسبت زیادہ جانتا ہوں، لیکن اگر یہ بات حقیقت ہے، درست ہے کہ واقعی میں پیر خانے نے اجازت دی ہے تو میں کلمہ محمد عربی کا پڑھتا ہوں، اپنے پیر کا نہیں پڑھتا۔ یہی بات میں بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم کلمہ محمد عربی کا پڑھتے ہیں، کسی پیر کا نہیں پڑھتے۔ تو اس لیے گزارش کرنا چاہتے ہیں جب بھی کوئی شرعی مسئلہ سامنے آئے اس کو پفے پشت نہ ڈالا کرے، بلکہ اس کو سینے سے لگایا کرے کہ یہ دین اسلام کا معاملہ ہے۔ ہم نے صرف اتنا کہا کہ جو موجودہ سجادہ نشین ہیں ان کو حضرت پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو وصیت ہے وہ 15 سال کے بعد یاد آئی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا وہ اتنا فرما بردار ہیں حضرت نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ ان کو وصیت کے اوپر عمل کرنا لازم پڑ گیا تھا؟ وہ نصیر ملت نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے ساری زندگی اس بات کا درس دیا کہ فحاشی کو، بے حیائی کو پروموٹ نہیں کرنا، تو کیا جس طرح یہ وصیت یاد آئی ہے سجادگان کو ان کے جسم مبارک کو ان کے والد گرامی کے پہلو میں دفن کرنا ہے، لیکن اس وقت تو حضرت قبلہ نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو والد گرامی کے پہلو میں دفن نہیں کیا گیا، تو کیا یہ بات 15 سال کے بعد یاد آئی تھی؟ یہ بات مجھے آپ اپنے دل سے، اپنے ضمیر سے بتائیے، کیا یہ وصیت تو یاد آ گئی تھی اس نصیر ملت کی جس نے ساری زندگی شریعت کا درس دیا، سنت کا درس دیا، فحاشی اور بے حیائی کو پروموٹ نہ کرنے کا حکم دیا؟ تو کیا مجھے یہ بتائیں کہ جب سجادگان کی موجودگی میں شفاعت اللہ روکڑی جیسا گلوکار جو گانے گاتا ہے، وہ ان سجادگان کی موجودگی میں جب گانے گا رہا تھا، فحاشی اور بے حیائی کو پروموٹ کر رہا تھا، تو اس وقت ان سجادگان کو حضرت پیر نصیر ملت نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی وصیت یاد نہیں تھی، کوئی بیان یاد نہیں تھا، اعلیٰ حضرت پیر مہلوی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی فرمان یاد نہیں تھا؟ وہ آستانہ گولڈا شریف جہاں سے قادیانیت کو شکست ہوئی، یہود و نصارہ کو شکست ہوئی، کیا یہ آستانہ اس لیے بنا تھا کہ ان کے بعد آنے والے جو سجادگان ہیں وہاں پر شفاعت اللہ روکڑی کو بٹھا کر ان سے گانے سنیں؟ اپنے دل و دماغ اور ضمیر کو پاک اور ستھرا کر کے سوال ضرور کیجئے گا کہ کیا اعلیٰ حضرت پیر مہلوی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی فرمان ایسا نہیں ہے کہ فحاشی اور بے حیائی کو روکا جائے، گانے نہ سنے جائیں؟ کیا مصطفیٰ جان رحمت کا یہ فرمان نہیں ہے؟ صحابہ کرام کا یہ فرمان نہیں ہے؟ کیا کسی بزرگ نے کوئی گانا سنا ہے؟ جب ایسا نہیں ہے تو صرف یہ وصیت قبر کی منتقلی کی تو یاد آ گئی ہے، یہ وصیت اور فرمان کیوں نہیں یاد آئے کہ اتنے بڑے آستانے کے سجادگان ایک جاہل، ایک فضول، ایک بے حیا گلوکار کو سننے میں مصروف تھے؟ تو کم از کم یہ سوال اپنے ضمیر سے ضرور پوچھیے گا۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔